مریم کے بیانیے کی نفی، حمزہ نے اپنی بات کہہ دی۔ احسن اقبال کا سوال، کراچی کے دکھوں کا مداوع ہو پائے گا؟ تصادم میں پہل نہیں کریں گے۔ شاہ محمود لندن پہنچ گئے۔ بدسلوکی اور بے وفائی، مائک ہیسمن کا جرأت مندانہ بیان۔ میڈیکل طلبہ کا احتجاج شدید ہو گیا۔ دہشت گرد مارا گیا۔ گلاب کہاں ٹکرائے گا؟ اور کرونا کے وار تھمنے لگے۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم خبر دیں گے آپ کو مت سے، جہاں پہ دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ ایف سی جوانوں نے حملے کا فوری جواب دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی عرفان شہید جبکہ 2 سپاہی زخمی ہوئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کو ملک میں سخت محنت سے حاصل کیا گیا امن سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاک فوج بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی ایسی بزدلانہ کارروائیوں کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہے۔ مت سے افسوسناک خبر دے رہے ہیں آپ کو، جہاں پہ دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ ایف سی جوانوں نے حملے کا فوری جواب دیا اور فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی عرفان شہید جبکہ 2 سپاہی زخمی ہوئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کو ملک میں سخت محنت سے حاصل کیا گیا امن سبوتاژ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ پاک فوج بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی ایسی بزدلانہ کارروائیوں کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کی توسیع کا فیصلہ درست تھا۔ یہ فیصلہ نون لیگ کی قیادت کا تھا جو قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ لیگی رہنما حمزہ شہباز نے مریم نواز کے بیان کی نفی کر دی، ساتھ ہی حکومت پر تنقید کے نشتر بھی چلا دیے۔ کہا پی ٹی آئی حکومت نہیں عذاب ہے جو عوام پر بجلی بند کر گرا ہے۔ موجودہ حکومت نے ریکارڈ قرضہ لیا۔ آٹا چینی اسکینڈل میں اربوں کے غبن نظر آتے ہیں۔ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا، لاکھوں کو بے روزگار کر دیا گیا۔ قوم ڈینگی کو بھول گئی تھی، آج ڈینگی پھر آ گیا ہے۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ، اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ فیصلہ ایکسٹینشن میں پارلیمنٹ میں ووٹ دینے کا مسلم لیگ نون کی قیادت کا فیصلہ تھا۔ قومی مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ تھا۔ اب تو یہ کہنا پڑتا ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا عذاب ہے۔ ایک طرف لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، دوسری طرف 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ، چوتھا سال ہے، لوگ بے گھر ہو گئے، 50 لاکھ گھر بننے کا نام نہیں لیتے۔ قرضہ جو ہمارے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں، پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ لیا گیا، چوتھا سال ہے حکومت کا، ایک اینٹ نظر نہیں آتی۔ ہاں اگر نظر آتے ہیں تو آٹا اسکینڈل، چینی اسکینڈل میں اربوں روپے کے غبن نظر آتے ہیں، پنڈی رنگ روڈ میں اربوں روپے کے غبن نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ شریف خاندان میں لڑائی بہت پرانی ہے، یہ فراری گروپ ہے، آپ ان کے بیان ہر روز بدلتے دیکھیں گے۔ ٹیلی فونک گفتگو میں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اگلے چند ماہ اہم ہیں، انہوں نے جلسوں کا شیڈیول دے دیا ہے، یہ انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ساری پلاننگ کے تحت چلا رہے ہیں، گڈ کاپ بیڈ کاپ، اور ان کی کون سن رہا ہے؟ اور یہ خاندانی لڑائی کی آج کی نہیں ہے حمزہ اور مریم کی، اس کی بہت پرانی تاریخ ہے۔ باقی نواز شریف ان کو لے کر چل رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جتنی سہولت مل سکتی ہے، میٹھا میٹھا ہاتھ پر کوڑا کوڑا پھول، سہولت بھی پوری لینا چاہتے ہیں اور سیاست بھی کرنا چاہتے ہیں اور جیل بھی نہیں جانا چاہتے اور ملک سے فراری چاہتے ہیں۔ یہ فراری گروپ ہے اور یہ فراری گروپ، یہ دوسرے شہباز بھی فرار ہونے جا رہے تھے کہ روک لیے گئے۔ یہ 3-4 مہینے ملک کی سیاست کے اہم ہیں، آپ ان کے بیان ہر روز بدلتے ہوئے دیکھیں گے اور یہ 52 جلسوں کا انہوں نے شیڈول دیا ہے، یعنی اگلے الیکشن کی یہ تیاری میں ہیں اور قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ان کا اتحاد کا کیا عالم رہتا ہے؟ میں تو ان کی سوچوں میں تو ایک آدمی چاہتا ہے کسی طرح اس کی کیسوں سے جان چھٹ جائے اور اس کو ریلیکسیشن مل جائے۔ سو یہ سارے نالائقوں کا ٹبر ہے، نااہل ہیں، نکمے ہیں، صرف انہوں نے ہمارا خون چوس کے دولت اکٹھی کی ہے، اس پہ سیاست کر رہے ہیں اور یہ روئیں گے اور یہ 2 سال ان کے لیے بہت بھاری ہوں گے۔
مان محمد زبیر کہتے ہیں کہ مریم نواز کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. گناہ میں شریک نہ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس عمل میں شریک نہیں تھے. کراچی میں نیوز کانفرنس میں محمد زبیر نے کہا کہ 2018 میں نون لیگ کو نہ ہرایا جاتا تو کراچی والے گرین بسوں میں سفر کر رہے ہوتے. تحریک انصاف نے 3.25 سال میں صرف 40 بسیں منگوائی ہیں. کراچی میں کار شو روم والے بھی سال میں 200-400 گاڑیاں سالانہ منگوا لیتے ہیں. لیگی ترجمان کا کہنا تھا کہ کراچی کے لیے کئی منصوبوں کا اعلان کیا گیا لیکن ایک پیسہ نہیں ملا. کراچی واحد شہر ہے جس کو NFC ایوارڈ میں جو پیسہ ملتا ہے صوبوں کو، اس سے اوپر جا کے وفاق نے PMLN کی حکومت نے یہاں فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹ شروع کیے، جس میں سب سے بڑا پروجیکٹ جو تھا گرین لائن کا منصوبہ تھا ٹرانسپورٹیشن کا. ہم نے 80% انفراسٹرکچر کمپلیٹ کر دیا تھا 2018 جون میں جب ہماری حکومت گئی ہے. انہوں نے 3.25 سال میں 40 بسیں صرف منگوائی ہیں، وہ بھی ابھی آئی ہیں 40. اور اس کے لیے اتنا بڑھ چڑھ کے بیانات دیے جا رہے ہیں، وزراء آ رہے ہیں یہاں اسلام آباد سے کہ جی ہم نے دیکھیں کتنا بڑا پروجیکٹ کر دیا. پروجیکٹ ہمارا 40 بسیں صرف منگوائی ہیں. اگر یہاں کار کا شو روم ہے نا کوئی کراچی میں، اس سے اگر آپ پوچھ لیں کہ پچھلے 3 سال میں انہوں نے کتنی کاریں منگوائی ہیں باہر سے، پرائیویٹ ایک شو روم، تو اس نے بھی تو 200-300 کاریں منگوائی ہیں. شہباز شریف نے کہا ہے کہ ادارے آئندہ انتخابات صاف شفاف کرائیں. انتخابات شفاف ہوئے تو کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کی طرف PTI کو دفن کر دیں گے. راولپنڈی میں نون لیگ کے کنونشن سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے قوم کا تیل نکال دیا اور کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں. سلیکٹڈ وزیراعظم کے ہاتھوں میں 3.25 سال میں ملک تباہی کے دہانے پر آ گیا. انتخابات صاف شفاف ہوئے تو PTI کو دفن کر دیں گے. شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کی طرف PTI کو دفن کریں گے. راولپنڈی میں نون لیگ کے کنونشن سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے قوم کا تیل نکال دیا. ہر طبقے میں یہ شعور پیدا ہو گیا کہ 3.25 سال پہلے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو سلیکٹ کروا کے پاکستان کی آج تباہی ہو چکی ہے. آج غریب آدمی کو دوائی نہیں ملتی. ایک باپ اپنی یتیم بچی کو کہتا ہے جس کی ماں اس دنیا میں نہیں کہ میں اگر تمہیں دوائی نہیں لا کے دے سکتا تو مجھے اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں. آج آٹا اور دال اور چینی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. آج بجلی اور تیل اور گیس آج آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. بجلی کے بجلی بن کر غریب عوام پر ٹوٹ کر حملہ کر رہے ہیں. اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے، ابھی بھی کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. او بھائی گھبرانا نہیں ہے، قوم کا برا حال ہو گیا اور آپ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں. آپ نے اس قوم کا تیل نکال دیا ہے. ہر بچے کو آپ نے قرضوں میں جکڑ دیا ہے اور اب بھی کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں. اور نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ جھگڑے کارکنان میں نہیں، جھگڑے لیڈرشپ میں ہیں. یہ جھگڑے ختم ہوں گے تو ہم جیتیں گے. راولپنڈی میں نون لیگ کے کنونشن سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، آپ کی مقامی لیڈرشپ میں لڑائیاں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ انتخابات کسی بھی وقت آ سکتے ہیں. اگر آپ نے عوام کی محبت اور میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی کمٹمنٹ اس قوم کے ساتھ اس کو نبھانا ہے اور آنے والے الیکشن پہ اس محبت کے اور وفا کے جذبات سے حکومت کے لیے چوتھی بار مینڈیٹ حاصل کرنی ہے تو خدا کے لیے اپنے صفوں میں جو ہے اتحاد پیدا کریں. مہنگائی اور غربت سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہے تنگ آ چکے ہیں. پچھلے 3 سال کا دور جو ہے وہ قیامت کی طرح ٹوٹ کے پاکستان کے عوام کے سروں پہ گرا ہے. اگر آپ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہ کر سکے تو جب انتخابات آئیں گے، انتخابات کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. یہ حکومت، اس حکومت کا بستر کسی وقت بھی گول ہو سکتا ہے. یہ تباہی کا علم بردار، یہ تبدیلی کا علم بردار نہیں، یہ پاکستان کی تباہی کا علم بردار ہے جو اس وقت ہمارا حکمران ہے. اگر آپ نے قائد محترم نواز شریف کی پاپولیرٹی کا الیکشن کے اوپر اس کو انکیش کرنا ہے، اس کو اگر آپ نے نبھانا ہے
تو مہربانی کریں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ وزیر اعظم کو اپوزیشن لیڈر سے بات کرنا آئین کا تقاضا ہے۔ نیب کیسز تو وزیر اعظم پر بھی ہیں۔ لیگی رہنما احسن اقبال کا فواد چوہدری کے بیان پر رد عمل، کہتے ہیں یہ اس حکومت کے وزراء انڈر 19 نہیں انڈر 11 ہیں۔ کہا پی ٹی آئی کے ساتھ آئندہ الیکشن میں وہ کچھ ہوگا کہ لوگ کاف لیگ کا انجام بھول جائیں گے۔ اپوزیشن سے کسی قسم کا رابطہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ نیب کے کیسز میں مطلوب ہیں یا زیر سماعت ہیں۔ اگر ان کی یہ دلیل درست مان لی جائے تو پھر وزیر اعظم پر بھی نیب کے کیسز ہیں، اور وزیر اعظم بھی یہ حق نہیں رکھتے کہ وہ کسی بھی طرح سے نیب کے چیئرمین کے تقرری کے عمل کا حصہ بنے۔ ان نالائقوں کو یہ نہیں پتا کہ لیڈر آف اپوزیشن کسی شخص کا نام نہیں ہے، وہ ایک ادارے کا نام ہے۔ جو وزراء ہیں، جو ترجمان ہیں، وہ انڈر 19 نہیں بلکہ انڈر 11 ہے۔ میں الیکشن سے پہلے کہتا تھا کہ یہ اناڑی ہے اور اناڑی ملک کا ستیہ ناش تو کر سکتا ہے، اور لوگ ان کا ایسا احتساب کریں گے، پاکستان کے عوام ان سے ایسا انتقام لیں گے کہ لوگ کاف لیگ کا انجام بھی بھول جائیں گے۔ الزامات اور گھٹیا سیاست میں شریف خاندان اور ان درباریوں کا کوئی ثانی نہیں۔ معاونی خصوصی شہباز گل کا احسن اقبال کے بیان پر رد عمل، کہا وزارت خارجہ کو 4 سال جیب میں رکھنے والے مفرور اور ان کے درباری سفارتی تعلقات کا درس نہ دیں۔ شہباز گل نے کہا کہ نااہلوں کے بیانات پاکستان کے خلاف بطور ثبوت عالمی عدالت میں پیش ہوتے رہے۔ وزیر اعظم نے بھارتی دہشت گردی کو دنیا پر واضح کرنے کے لیے مؤثر خارجہ پالیسی ترتیب دی۔ ارسطو ہر فن مولا بنے ہیں، کسی دن اپنے کرپشن کیسز پر بھی میڈیا کو بریف کریں۔ سابقہ ادوار میں کرپشن کو قانونی تحفظ فراہم کیا گیا۔ نون لیگ نے سڑکوں کی آڑ میں کرپشن کا کاروبار شروع کیا، جس سے ملکی معیشت کمزور ہوئی۔ اسلام آباد موٹر وے کے معاہدے کے وقت لندن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس خریدے جا رہے تھے۔ وزیر اطلاعات فواد چوہدری کہتے ہیں زرداری اور نواز شریف نے 10 سال میں قرضہ 27 کھرب تک پہنچا دیا۔ شہباز شریف پر 25 ارب روپے کرپشن کا مقدمہ ہے۔ یہ رقم شہباز شریف کے ملازمین کے اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ جب بھی سابقہ ادوار کے ترقیاتی منصوبے دیکھتے ہیں تو کرپشن کا پہاڑ نظر آتا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے 3 سال میں 10 ارب ڈالر قرضہ واپس کیا۔ 1 ٹریلین روپیز یعنی 1000 کروڑ روپے کے جو کانٹریکٹس ہیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں مہنگے دیے گئے سڑکوں کے، اور یہ 1000 ٹریلین جو ہے یہی وہ مافیا ہے جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی ہے۔ 1990 میں کی دہائی میں جب یہ موٹر وے کا کانٹریکٹ انہوں نے سائن کیا اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس وغیرہ کے لیے جو ہنڈی کے ذریعے رقم جو ہے وہ باہر گئی، اس ملک میں کرپشن کو کیسے ایک سسٹمیٹک طریقے سے وزیر اعظم اور بڑے جو ادارے ہیں انہوں نے مل کر کے وزیر اعظم نے، ان کی کیبنٹ نے کس طرح سے تحفظ دیا۔ کسی کی کوئی جو ہے وہ کوئی منشی ہے بیچارہ، کسی جگہ کہیں پہ کوئی چپڑاسی ہے، ان لوگوں کے اکاؤنٹس کو سامنے رکھا گیا اور ان میں 25 ارب روپیہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو، صرف شہباز شریف کی فیملی کو ہے۔ اور پھر یہاں پہ یاد رکھیے گا یہ وہ پیسہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہے، اربوں روپیہ دوسرا جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جو کہ لنڈن میں سٹیش ہے، جو فرانس میں سٹیش ہے، اور بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں رشیا میں بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ چھپایا ہوا ہے۔ اور نون لیگ نے سڑکوں کی تعمیر میں 1 ٹریلین سے زائد کا چونا لگایا۔ لیگی حکومت نے 1286 کلومیٹر سڑکیں 797 ارب جبکہ پی ٹی آئی نے 133 ارب روپے میں بنائی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہر جگہ قوم کا پیسہ بچایا، وہ قرض لے کر موٹر وے بنانے کے مخالف تھے اور ہیں۔ وزیر مواصلات مراد سعید کی لیگی حکومت پر وار، کہا نون لیگ نے 1 کلومیٹر سڑک پر کروڑوں روپے ضائع کیے۔ پی پی حکومت نے یہ سڑک فی کلومیٹر 23 کروڑ، نون لیگ نے 17 کروڑ اور موجودہ حکومت نے صرف 11 کروڑ روپے میں بنائی ہے۔ حیدرآباد موٹر وے کا ٹھیکہ 260 ارب میں دیا جا رہا تھا، ہماری حکومت نے یہ ٹھیکہ 190 ارب میں دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کراچی کے ساحلی زون کا سی پیک میں شامل ہونا گیم چینجر قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کراچی کو دیگر ترقی یافتہ پورٹ سٹیز کے برابر لائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر پر لکھا کہ کراچی کے ساحلی زون کا سی پیک میں شامل ہونا گیم چینجر ہے۔ ماہی گیروں کے لیے سمندر محفوظ بنائیں گے اور کم آمدن والوں کے لیے 20,000 گھر بنائیں گے اور سرمایہ کاروں کو بھی سہولتیں دیں گے۔
वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कल कराची में सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखेंगे। 250 अरब लागत का मंसूबा 3 साल और 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि दूसरे मरहले में ऑपरेशन बहाल किया जाएगा। दौरा कराची में वजीर आजम अहम मुलाकातें भी करेंगे। अगले 10 दिन में कराची में ग्रीन लाइन बसें चलना शुरू हो जाएंगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने खुशखबरी सुना दी। बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान कल KCR का संग बुनियाद भी रखेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कराची वालों के लिए बहुत सारी खुशखबरियां हैं। वफाक के 4 मंसूबे पर भी काम करेगा। लेकिन बड़ी मुतवातिर तरीके से खुशखबरियाँ कराची के लिए आ रही हैं। ग्रीन लाइन बस सर्विस आपने देखा कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंप्लीट हुआ। आपने देखा उसकी बसें भी कराची पहुंच गई हैं। अगले 10 दिन के अंदर उसका हम ड्राई रन शुरू कर देंगे। बसों को हम आप शायद देखेंगे अपने ब्रिजेस पर चलते हुए, जो उनका कॉरिडोर है उस पर आप चलते हुए देखेंगे। वज़ीर आज़म साहब कल कराची आ रहे हैं, वो KCR का संग बुनियाद रखेंगे और इसके बाद आपको इंशाल्लाह अगले महीने हम ग्रीन लाइन बस सर्विस का इंतज़ाम कर देंगे और उसके बाद फौरी बाद K4 का भी इंशाल्लाह इफ्तिताह हो जाएगा और K4 भी 2023 के खत्म होने से पहले कंप्लीट हो जाएगा और कराची को पानी की जो कमी है उसको पूरा कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।